دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں اتنی عبرتناک سزا ملی کہ وہ انسانوں سے بندروں میں تبدیل ہو گئے۔ اس قوم کو ہفتے کے روز شکار کرنے سے کیوں منع کیا گیا کہ آج کل کے بندروں کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن کریم میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جس میں قوموں کی سرکشی، بت پرستی اور اللہ کی حدود کو تجاوز کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ اصحاب سبت یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، جو فلسطین اور یروشلم کی سرزمین پر آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گئے اور ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے احکام تورات کی پیروی کرنے کی بجائے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی اور یہ لوگ مختلف معاشرتی برائیوں کا شکار ہو گئے۔ یوں یہ لوگ نافرمان ٹھہرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہوئے۔ یہ لوگ جس دریا کے کنارے آباد تھے، اس دریا میں کثیر تعداد میں مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ بآسانی دریا سے مچھلیوں کا شکار کرتے اور انہیں نہ صرف بطور غذا استعمال کرتے بلکہ ان کی خرید و فروخت کر کے اپنے لیے کچھ آمدنی کا بھی بندوبست کر لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو حکم ملا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کریں اور دنیا کی باقی خرید و فروخت سے بھی باز رہا کریں۔ ہفتے کے دن کے علاوہ باقی تمام دن شکار کرنے اور خرید و فروخت میں کوئی پابندی نہ تھی، بس ہفتہ کے دن شکار کرنا ان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ لہٰذا داؤد علیہ السلام کی قوم نے پیر سے جمعہ کے دن تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، مگر ہفتے کو دریا میں مچھلیوں کی تعداد معمول سے زیادہ ہوتی اور باقی دنوں میں کم ہوتی۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب بھی ہفتے کے روز دریا کے کنارے آتے تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ان کے لالچ کو مزید ہوا دی۔ چنانچہ ان لوگوں نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہفتے کے روز دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو اس میں جتنی مچھلیاں آئیں گی وہ نکال کر فروخت کر دیا کریں گے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو، باز آ جاؤ، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ لیکن وہ لوگ باز آنے کی بجائے الٹا ان کا مذاق اڑاتے اور کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ بس جیسے ہی بنی اسرائیل کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور دوسرے وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نافرمانی کی اور اللہ کے احکام ماننے کی بجائے مذاق اڑاتے رہے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ بستی میں اتنی خاموشی کیوں ہے۔ جب جا کر دیکھا تو نافرمانی کرنے والے گروہ پر اللہ کا عذاب آ چکا تھا اور وہ لوگ اللہ کے حکم سے انسانوں سے بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان سب کی شکلیں انسانوں سے بندروں میں تبدیل ہو چکی تھیں اور یہ عذاب ان پر 3 دن تک جاری رہا اور پھر اسی طرح وہ لوگ اذیت کی موت مرے اور تیسرے دن تک تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے ساری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔ اور یہ کہ آج کل کے بندر اس قوم میں سے ہیں، اس بات کی کوئی گواہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو بندر بنے تھے ان پر 3 دن تک عذاب
رہا تھا اور وہ لوگ اسی عذاب میں مر گئے تھے اور ان کی کوئی بھی نسل پروان نہیں چڑھ پائی تھی، لہٰذا یہ بندر ان کی اولاد نہیں ہیں۔ اس قوم پر عذاب آنے سے پہلے بھی بنی اسرائیل میں بندر موجود تھے۔